کیا وجہ پیش آئی تھی پارٹی بنانے کی؟ کہ ایان تمہاری نمائندگی پارلیمنٹ میں نہیں ہوتی نا، صرف شوگر مافیا کی نمائندگی ہے، جلسوں میں بھگانے کے لیے نوجوان نظر آتا ہے پارلیمان تک۔ میں آپ میں سے نوجوانوں کو پہنچا کے چھوڑوں گی، کتنی عمریں ان کی رہ گئی ہیں، چلیں ایک اور راؤنڈ کھیل لیں۔ کیا ریحام خان کی سیاست میں انٹری، اپنی سیاسی پارٹی بنانے کا اعلان؟ کیا وجہ پیش آئی تھی پارٹی بنانے کی؟ وجہ یہ پیش آئی تھی کہ ایان تمہاری نمائندگی پارلیمنٹ میں نہیں ہوتی، نہ پروونشل اسمبلی میں تمہاری نمائندگی ہوتی ہے، نہ کیمرہ مین کی نمائندگی ہوتی ہے، اور نیشنل اسمبلی میں بھی نہیں ہوتی، سینٹ میں تو آپ بھول ہی جائیں۔ میں نے یہ دیکھا کہ اب عام جو ہمارا یوتھ ساری پارٹی لیڈران جس جگہ پہ جاتے ہیں، انٹرنیشنلی جاتے ہیں یا جلسوں میں جاتے، کہتے ہیں یوتھ یوتھ یوتھ، نوجوان ووٹر۔ لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ پارٹیز میں جو یوتھ لیڈر بھی ہے وہ بھی 60 سال کراس کر چکا ہوتا ہے، اور جو پالیسیز بنائی جاتی ہیں ان میں بھی یوتھ کی کوئی پریزنس ہی نہیں دکھتی۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ جلسوں میں بھگانے کے لیے، پرچے کٹوانے کے لیے، پھول پتیاں پھینکنے کے لیے، کنوائز کے پیچھے لٹکنے کے لیے آپ کو نوجوان نظر آتا ہے۔ لیکن نوجوان جو کہ ایکچولی کوئی کمپٹنسی رکھتا ہے، صرف جوان ہونا بھی انف نہیں ہے، لیکن جو کمپٹنسی رکھتا ہے، جو ایکچولی سیلف میڈ ہے، اس کی ایک اچھی سی وی ہے، اس کو آپ کو پتہ ہے پاکستان میں روزگار بھی نہیں ملتی، پرچی کے بغیر تو آپ کو بیوروکریسی میں جگہ نہیں ملتی۔ اب آپ دیکھیں کہ اردو سپیکنگ جو کہ جن کو ٹرو مہاجر آپ کہیں گے، ہمیں مطالعہ پاکستان میں یہ پڑھایا گیا تھا کہ جب پاکستان بنا تو قلم دان ان کے ہاتھ میں آئے، چونکہ وہ زیادہ پڑھے لکھے تھے، سمجھ بوجھ رکھتے تھے۔ لیکن اب اگر آپ اردو سپیکنگ ہیں تو آپ کو ڈرائیونگ لائسنس کے وقت بھی پوچھا جائے گا ہو کہاں سے تم، ایسا ہے۔ اور اس کے علاوہ بیوروکریسی میں آپ کا جو کوٹا ہے وہ نہیں ہے۔ اب اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جو اردو سپیکنگ مہاجر فیملی سے ہے وہ بغیر کسی وجہ کے اپنے کسی سندھی بھائی یا پشتون بھائی یا کسی ٹرائبل بھائی کے مخالف ہے، حالانکہ ان کی بھی پسماندگی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں جی ان کا کوٹا تو ہے۔ تو یہ جو رنجشیں ہیں یا یہ جو لوگوں کے بیچ میں یہ جو دراڑیں ہیں، یہ جان بوجھ کے بنائی گئی ہیں۔ ایکچولی تمام جو اشرفیاں ہیں ان کو میں پولیٹیکل پارٹیز یا پولیٹیکل لیڈرز نہیں کہوں گی، کیونکہ پولیٹیکل پارٹی کا مقصد ہوتا ہے آپ کے حلقے کی نمائندگی، آپ کے محلے کی نمائندگی۔ لیکن اس وقت آپ کو لگ رہا ہے نا کہ صرف شوگر مافیا کی نمائندگی ہے، صرف IMF کی نمائندگی ہے، صرف ملک کو توڑ پھوڑ کا شکار کرنے کی نمائندگی ہے، سول وار کی نمائندگی ہے، لوگوں کو آپس میں گالی گلوچ پہ اور دست و گریباں ہونے کی نمائندگی ہے۔ یہ ہمارے مسئلے نہیں ہیں۔ لیپ ٹاپ ڈسٹریبیوٹ کرنے پہ تمام حکومتیں، گورنر ہاؤسز سے لے کے CM ہاؤسز تک لیپ ٹاپ ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں، لیکن ای کامرس پہ آپ کے اوپر ٹیکس لگا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ہماری یوٹیوب ویڈیوز بنائیں، ہمارے ٹک ٹاکس بنائیں، لیکن یوٹیوب پہ آپ سے ٹیکس لے رہے ہیں۔ مطلب منافقت کی بھی حد ہے۔ اور کراچی جیسے شہر میں تو ہمارے بچے لیپ ٹاپ لے کے گھر سے نکل ہی نہیں سکتے، تو کیا یہ لیپ ٹاپ آپ کو اس لیے دے رہے ہیں کہ واپس سنیچ ہو؟ یہ کیا ریسائکلنگ چل رہی ہے؟ آپ لوگوں کو پلیٹ فارم دے رہی ہوں۔ میرا مقصد گاڑی کے اوپر جھنڈا، یہ اتنے چھوٹے لوگ ہیں کہ یہ گاڑی کے جھنڈے اور گاڑی کے لیے پارٹیاں بناتے ہیں اپنی پوزیشنز کے لیے، حالانکہ ان کے سر سفید ہو گئے۔ 50 سال انہوں نے، ان کے باپ دادا، بچے بھتیجے، بھابیاں بہویں، ان کی نظریں ہی نہیں ابھی تک رجیں۔ تو میرا مقصد یہ ہے کہ میرا ایک ظاہر ہے، میں نے ایک ہمت کی ہے، میں نے پہلا قدم اٹھایا، ٹھیک ہے؟ اب آپ نے کرنا ہے، اب آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ وہ نہ کریں جو کل ہوا ہے کہ بڑی مہربانی ہے لوگوں نے AI کی مدد سے میرے لیے لوگو بھی بنا دیا، میرے کرلز بھی بنا دیے، تبصرہ بھی چل رہا ہے اس میں لوگوں پر۔ میں کہتی ہوں تبصرہ کریں جی، ان کو اسی بات کی کیا کہیں گے روٹی روزی ملتی ہے، ان کے ساتھ میرا مقابلہ ہی نہیں ہے۔ یہ جو ڈرے ہوئے ہیں نا، وہ بھائی میں آپ کی پارٹی کو اٹیک کرنے نہیں آئی، میرا انٹرسٹ ہی نہیں ہے کون جیل کے اندر ہے، کون جیل کے باہر ہے، کون لنڈن میں ہے، کون لنڈن سے آ رہا ہے، ناٹ انٹرسٹیڈ۔ آپ کون CM لگا رہے ہیں KP میں، کس کو اتار رہے ہیں، کون گورنر لگا رہے ہیں، کون بنا رہے ہیں، آئی ایم ناٹ انٹرسٹیڈ۔ آئی ایم انٹرسٹیڈ کہ کیا اگلے 50 سال بھی آپ ہی لوگوں کو دیکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، مجھے بتائیے گا کب سوچا آپ نے کہ مجھے عوام کو دیکھنے کے بعد افسردہ ہوتی ہوں کہ پارٹی بنانا ہے اور عوام کی مدد کرنا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ میں جہاں جہاں جاتی ہوں، ابھی کراچی پریس کلب، لوگوں کو پتہ نہیں کہ جب ایگزائل میں تھی تب بھی اور اس کے بعد بھی، میں جب جاتی تھی کسی کو مبارک دینے جاؤں کہ جی بریکنگ نیوز دیں، میں نے کہا میں نے نہیں دینی، نہیں آپ بتائیں کس پارٹی کو جوائن کریے، آپ بتائیں کس حلقے سے کھڑی ہو رہی ہیں۔
یہ لوگوں کا پریشر تھا, لوگوں کی خواہش تھی. لوگوں کا یہ بھی دیکھیں, دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک آپ پہ پریشر ڈالتے ہیں کیونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے جماعت جوائن کی تو ان کی بھی لائن لگ جائے گی. ایسے لوگوں کو میں سپورٹ نہیں کرنا چاہتی. اس کی دو وجوہات ہیں. ایک یہ کہ یہ ایک مفاد پرستی ہے, ذاتی مفاد پرستی ہے. دوسرا یہ کہ لوگ جب پاور میں آتے ہیں تو آپ کو بھول جاتے ہیں. دوسری ایک جینوئن ڈیمانڈ ہے. لوگوں میں پاکستان میں ایک ہی مسئلہ ہے, لوگوں میں کمپٹنسی بھی ہے, لوگ سارے کرپٹ بھی نہیں ہیں, لوگوں کو نا ہمت نہیں ہوتی, کریج کی کمی ہے. ابھی بھی کل لوگ خوش بھی ہیں لیکن آپ کچھ کر نہیں سکیں گے, ہرڈلز بڑے آئیں گے, مشکل کام ہے. تو میں نے کہا آسان کام تو میں نے کبھی کیا ہی نہیں. تو آپ اپنی پارٹی بنائیے تو مشکلات آئی ہوگی. نام بھی آپ نے چوز کیا پاکستان ریپبلک پارٹی, تو کس طرح چوز کیا؟ اچھا دیکھیں, مجھے لکھنا ہی آتا ہے, ٹھیک ہے. باقی چیزیں جو ہیں, جو ڈیجیٹل چیزیں ہیں, یا جیسے ایپ بنانا یا ویب سائٹ بنانا, یہ میں ان لوگوں کے حوالے کروں گی جن کو یہ آتا ہے. تو میں نے چونکہ بڑے عرصے سے میں لکھ رہی تھی کہ کیا کیا چیزیں ہیں جو میں لوگوں سے سنتی ہوں اور جو مجھے لگتا ہے کہ نہیں ہونی چاہیے. تو میں نے پھر وہ پہلے لکھا اور پھر میں نے لائرس کے پاس بھیجا. اس کے بعد میں نے ایسی سی ویز میرے پاس آئیں جو کہ گراؤنڈ میں کام کرتے. دیکھو نا, مجھے نہیں پتا گھوٹکی میں کیسی زندگی ہے, مجھے نہیں پتا ڈیرہ غازی خان میں کیسی زندگی ہے. میں نے ان لوگوں کی ریکمنڈیشنز منگوائیں, یعنی کہ جو میرے سوشل سرکل یا رشتہ داریوں میں سے نہیں ہیں, میں ملی بھی نہیں ہوں. اور ایز وی اسپیک ورکنگ گروپس پڑھ رہے ہیں, ڈرافٹ پڑھ رہے ہیں. میرا ڈرافٹ, اور کوثار مارکیٹ میں آپ بیٹھے ہیں یا آپ گلبرگ میں بیٹھے ہیں اور آپ کہیں سے کھڑے ہو رہے ہیں جہاں کا آپ نے پانی نہیں پیا, ناٹ ایکسیپٹیبل. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے وہاں پہ مسئلہ کیا ہے, آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ 20 دن وہاں پہ بجلی نہیں آتی. تو آپ کو جب پسینہ آئے گا تو آپ کو تکلیف ہوگی, آپ پھر بولیں گے کہ آپ ہیں سکھر کے کھڑے آپ ہو رہے ہیں لیاقت آباد سے. مجھے سمجھ نہیں آئی. N127 پچھلی دفعہ جو ہوا ہے تو لوگ تو N40 یہ کہہ رہے تھے, فارم 45 فارم 47, اس سے بھی پہلے بھائی کوئی میچ ہی نہیں کرتا تھا. وہاں پہ 80% کرسچن سوئنگ ووٹ ہے اور ان کی بھی غلطی ہے. اب ان میں سے کوئی بھی نہیں واپس گیا. تو یہ بات سوچنے والی ہے کہ کیا کام ہے آپ کا ایسے حلقے سے یا 5 حلقے بلاک کرنا. یہ جو کلٹ والی فالوئنگ, اور یہ آپ کی عوام کا بھی مسئلہ ہے. آپ اگر آج الیکشنز میں کھڑا ہونا چاہیں, آپ کے پاس فائنانس نہیں ہے, کہاں سے لاؤ گے فائنانس؟ مجھے بتائیے گا کہ آپ کی پارٹی کون سے شہر سے نمائندگی کریں, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں پنجاب میں نون لیگ ہے, سندھ پہ پیپلز پارٹی ہے, تو آپ کی پارٹی کون سے شہر سے نمائندگی کریں؟ دیکھیں, ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہمیشہ پنجاب پہ فوکس اس لیے کرتی رہیں کیونکہ پنجاب سے پی ایم بنتا ہے. ان کو انٹرسٹ نہیں ہے, ان کو انٹرسٹ نہیں ہے کے پی میں, ان کو انٹرسٹ نہیں ہے بلوچستان میں. اور سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی نے اس لیے فوکس کیا کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ ان کے پاس ایک سندھی کارڈ ہے, دنیا کو لگتا ہے کہ ان کے پاس سندھی کارڈ ہے. ایسا بھی نہیں ہے. تو میں کسی ایک پروونس کے ساتھ اپنے کو لمیٹڈ نہیں دیکھتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کی محبت ہی ایسی ہے. اگر میں آج چاہوں تو میں تھر سے بھی اپنا حلقہ بھی بنا لوں. میں نہیں چاہوں گی کیونکہ اگین تھر کا جو ڈیموگرافک ہے وہ ایک مخصوص مائنورٹی گروپ کا ہے اور ان کو ان کا جائز حق ملنا چاہیے. ریحام صاحبہ کی پارٹی کا منشور کیا ہے؟ ریپبلک کا مطلب ڈیموکریسی سے تھوڑا سا بڑھ کے ہوتا ہے. ڈیموکریسی کا مطلب ہوتا ہے کہ فار دا پیپل بائی دا پیپل, لیکن ریپبلک کا مطلب ہوتا ہے ود دا پیپل آلسو. یعنی کہ اگر آپ 97% ایک میجورٹی ہے تو جو 3% رہ گیا ہے, ریپبلک کا فرض ہے اس کا بھی خیال کریں. تو ڈیموکریسی از کوائٹ ڈینجرس اگر وہ موب بیہیویئر میں تبدیل ہو جائے. میجورٹی کا ایک فرض بنتا ہے, اور یہ ریپبلک کا کانسیپٹ ہماری اسلامک ہسٹری میں روٹڈ ہے. ہم نے وہ 300 سال جب دنیا پہ راج کیا تو اسلامک پرنسپلز کی وجہ سے راج کیا, اور جب ہم تنزلی کا شکار ہوئے تو تب ہم نے یہ ویسٹرن ڈیموکریسی. بات ہے کہ ہمارا مسئلہ پاورٹی ہے, پاورٹی ایلیویشن ہے. پاورٹی ایلیویشن یعنی غربت میں سے نکالنا وظیفوں میں سے نہیں ہوتا. لوگوں کو روزگار پہ لگانا ہوتا ہے, ان کو اسکل دینا ہوتا ہے, ان کو ہنر دینا ہوتا ہے. اس وقت جو بجٹ آیا ہے, اس وقت جو حکمران ہیں یا اشرفیہ ہیں, جو کچھ بھی آپ ان کو کہیں, یہ صرف چاہتے ہیں کہ آپ سارے کے سارے لوگ یا اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے چلے جائیں, کشتیوں میں ڈوب جائیں, اور ٹرمپ صاحب آپ کو ڈیٹینشن سینٹرز میں رکھیں, یا آپ بے نظیر انکم سپورٹ پہ آ جائیں. یہ چاہتے نہیں کہ تم بزنس کرو. جو پرائس کنٹرول نہیں کر رہے وہ کموڈٹی کی ٹریڈنگ کر رہے ہیں نا. تو اب آپ وہ کموڈٹی ٹریڈر جو کہ ٹریڈ ہی چینی میں کر رہا ہے, جو مجھ کو انفارمیشن دے رہا ہے کہ جی 53 روپے کی ابھی ہے, اگلے سال 70 روپے کی ہو جائے گی, میڈم ریحام آپ لے لیں. میں نے کسی کو کہا, میں نے کہا بھائی صاحب یہ تو ذخیرہ اندوزی ہوئی. کہتا ہے میں آپ کو خبر دے رہا ہوں. میں نے کہا بڑی مہربانی. اور ایسا ہوا
पार्लियामेंट तक पहुंच सकेंगे आप? देखो मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, ना इनके साथ पहुँची हूँ ना उनके साथ पहुँची हूँ. मैंने एक अपनी ज़ात पे एतबार करना चाहिए, और ये हमारे दीन की भी तलकीन है. और अब अगर आप इंस्टा उठाएं तो मगरबी सकाफत भी आपको यही बता रही है. मैंने एक सोच लिया है कि मैंने ये करना है. मुझे पता है कि वो दरवाजे खुल जाएंगे. अब आप कोई हर्डल्स नहीं है, मैंने तहिया कर लिया है. पार्लियामान तक मैं पहुंच सकूंगी कि नहीं सकूंगी, मैं आप में से नौजवानों को पहुंचा के छोड़ूंगी, ये मैंने बस डिसाइड कर लिया है. और कल रात मैंने सोचा मुझे कहाँ मीडिया कवरेज देगी, मैंने कहा मुझे ज़रूरत नहीं. फिर मैंने सोचा मेंबरशिप ड्राइव कैसे करूँगी. मेरा फ़ोन चोक हो गया है, बिल्कुल लगदाबाद के गटर की तरह चोक हो गया है. मैं आपका फ़ोन नहीं उठा सकती क्योंकि लोग कह रहे हैं मुझे बताएं. अब वो मैं डोमेन जो बनाया वो मैं अपने एक्स पे अपलोड नहीं कर सक रहे. अच्छे सियासतदान कौन है पाकिस्तान में? पता नहीं कौन है, वो नहीं है जो वही कि तो होंगे। देखो पार्लियामेंट में तो नहीं बैठे हुए, जेल पे तो नहीं बैठे हुए? जेल में भी देखो अपने अमाल की वजह से बैठे हुए हैं. मैं एक्चुअली उन लोगों को देखो, मेरा एक हमारे मैं पश्तून हूँ, पश्तून वली का एक हमारा रिवाज ये है ना कि हम सामने से वार करते हैं. तो जब लोग पावर में थे तब मैंने साफ साफ बोला जब मुझे डेथ थ्रेट्स आ रही थी. लेकिन ये मेरा स्टाइल नहीं है कि उन लोगों को डिस्कस करूँ जिन पे मुश्किल वक्त आया. पार्लियामेंट में जो लोग आते हैं बड़े मजबूर किस्म के होते हैं, उनके पास इख्तियार ही नहीं होता. पार्टी बनाई है, पार्टी के बाद आपको कई पार्टी की जानिब से ऑफर भी आई होगी? ये पार्टी बनाने से पहले आई थी. अब तो बेचारे पता नहीं क्यों परेशान हैं, उनके साथ तो मैं मुकाबला ही नहीं कर रही. मैं तो वडीरों के साथ मुकाबला नहीं कर रही. मैं तो 3 बार जो वज़ीर आज़म बने हैं उनके साथ नहीं मुकाबला कर रही. मैं तो किसी सेलिब्रिटी मोस्ट पॉपुलर लीडर के साथ, मेरा तो काम ही कुछ और है. आप करते रहे, कभी तो आपका टाइम आएगा ना. मतलब अब कितनी उम्रें इनकी रह गई हैं. चलें एक और राउंड खेल लें.